ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پا لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ القدسیہ کا پیارا پروگرام ہماری عادتیں آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کرنے ہیں۔ عادتیں، اچھی عادتیں یہ اچھے نتائج لاتی ہیں، اور بری عادتوں کا نتیجہ یاد رکھیے گا برا ہوا کرتا ہے۔ اور جس انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے اعتبار سے سوچتا ہے، ایڈجسٹیبل نہیں ہوتا، فلیکسیبل نہیں ہوتا، اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں جو ڈھالتا نہیں ہے، تو ایسا آدمی پھر تنہا بھی رہ جاتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے، اور طرح طرح کے مصائب و آلام کا شکار بھی نظر آتا ہے۔ نگران شورا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سیدی خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سبحان اللہ۔ تو اچھی عادتیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتیجے آئیں گے، اور فلیکسیبل ہونا، ایڈجسٹیبل ہونا، حالات کے سانچے میں ڈھل جانا، بالخصوص جتنی انکم ہے اس انکم کے مطابق اپنے اخراجات کو مینج کر لینا۔ اگر انسان یہ انداز اپنائے گا تو انشاءاللہ خیر والا معاملہ پائے گا، اور اگر کانشیس ہو کے وقت گزارے گا کہ بھئی میں تو بس ایسے ہی ہوں اور میں ایسے ہی رہوں گا، اس پر کیا رائے ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید۔ آپ کے جو آخری کلمات تھے کہ میں ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا، جی، اگر اس کا یہ جملہ اصولوں پر ہے، شریعت مطہرہ کے بیان کے مطابق ہے، تو یقیناً یہ درست ہے۔ مرحبا۔ بعض لوگ سچے ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، ستھرے ہوتے ہیں، موقع محل کے حساب سے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، موقع محل کے حساب سے، اور اپنی اچھائی اور سچائی اور اپنی ایمانداری میں یہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، اصول پسند بھی ہوتے ہیں۔ یہ صحیح۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں یار میں جیسا ہوں نا ویسا ہی ہوں، میں نہیں بدلتا، تو اس کا یہ جملہ قابل تحسین اور اچھا ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ایسا۔ صحیح۔ بندہ مطلب یہ کہ حالات اگر برائی کی طرف ہیں تو بندہ یہ نہ بولے کہ یار، جیسے لوگ مارکیٹوں میں کہتے ہیں تھوڑا بہت جھوٹ چلتا ہے، کیا کرے بازار میں رہنا، تو یہ خود ایک جھوٹ ہے کہ تھوڑا بہت جھوٹ چلتا ہے، نہیں چلتا، بھائی ایماندار لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، تو یہ ہے۔ اور بسا اوقات لوگوں میں برائیاں، خامزوریاں، خامیاں ہوتی ہیں، جیسے کبھی آپ نے بیان کیا کہ لوگ بجٹ کے تعلق سے پرابلم میں آ جاتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ پرابلم گھر گھر کا جاری ہے، ہوگا ایک تعداد کا یہ پرابلم جاری ہوگا شاید۔ تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ ہم چونکہ ہاتھ ہمارے اپنے آمدنی کے مطابق نہیں کھلے ہوئے ہوتے، تو اس میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو نہ اتنا ہاتھ کھول دو کہ مانگتے پھرو، نہ اتنا ہاتھ کھینچ لو کہ بخیل ہو جاؤ یا کنجوس کہلاؤ۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے ہمارے اس موضوع پر رہنمائی کی فرمائی ہوئی ہے۔ تو اعتدال جو بیلنس کا ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، افراط و تفریط سے بچنا، جی،
وہ ہو. اور بعض لوگ اس کو جب اختیار کرتے ہیں، یہ میں کہتا رہا ہوں مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، کہ اپنے بجٹ کو ریفریش کیا کریں، اپنے بجٹ کو ریویو کیا کریں، کیونکہ اخراجات جب ایک بار بڑھتے ہیں نا تو پھر ان کو گھٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس میں گھر والوں کی تربیت بھی ہو، بچوں کی تربیت بھی ہو. لاسٹ ٹائم تو ہم نے خیر بہت زیادہ ڈسکس کی تھی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ کرائسس تھے. اب بھی کم مسائل نہیں ہیں، لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں قدر کم ہیں جو معاشی مسائل کا میں بیان کر رہا ہوں. پچھلے سال تو دکانیں بازار بھی جس حد تک بند تھے وہ آپ کو بھی اندازہ ہے، تو کافی چیخیں نکل گئی تھی. اس بار بھی ڈیفینیٹلی کہ وہ اس طرح کا کھلا ٹلا ماحول نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ایس او پیز اور پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی مسائل تو ہو رہے ہوں گے. اب جن کی عادتیں یہ ہے کہ ان کو ہلکی نہیں چلتی، ہمارے یہاں بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کو ہلکی نہیں چلتی، نہ کھانے میں ہلکی چلتی ہے، نہ پہننے میں ہلکی چلتی ہے، ہلکی نہیں چلتی. وہ بس اسی کے عادی ہوتے ہیں کہ جناب ایسا بھاری بھرکم ہی ہونا چاہیے. صحیح. ان کو ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے کہ اگر حالات ایسے نہیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت کئی کمانے والوں کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں جی. جو شاید گھر میں بات نہ کر سکتے ہوں. بھائی ہوتے ہیں بعض اوقات کمانے والے، تو بھائی کمانے والا ہوتا ہے، والد صاحب نہیں ہوتے. میں ایک ایسے گھر کی اس وقت ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن کے والد صاحب نہیں ہوتے، ان کے بڑے بھائی یا چند ایک بھائی ہوتے ہیں جو گھر چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے بھی خرچے ہوتے ہیں، دیگر بھی بہنوں کے اور بھائیوں کے خرچے ہوتے ہیں، کہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو سب کو وہ ایڈجسٹ کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں جب بیوی بچوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے، والدین اور یا والد یا والدہ یا جو بھی بہنیں وغیرہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہو، تو بیچارہ وہ مطلب کہ وہ چکی میں پیس رہا ہوتا ہے، اگر کس کو ہاں بولوں کس کو نہ بولوں. اسی طرح والد صاحب ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ روزگار ہوتا نہیں ہے. اور میں ان دنوں زکوٰۃ کا چونکہ ہمارا ڈونیشن کا بھی سلسلہ چل ہی رہا ہے، تو اس طرح لوگوں سے ملاقاتوں میں پتہ چلتا ہے کہ سلمان بھائی وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی کی دانت کھانے کی اور ہے دکھانے کی اور ہے. بعض لوگ واقعی انہوں نے اپنے آپ کو سمجھیں کہ سنبھالا ہوا ہے، کور کیا ہوا ہے، کہ بس بات باہر نہیں آنی چاہیے. اور دکانوں کے حساب سے، کاروبار کے حساب سے یہ تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے. ہم کو لگے گا کہ یار یہ اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے، لیکن بعض اوقات قرضوں میں بھی ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہوتی ہے، تو ایسے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے سلمان بھائی، یہ اپنے گھر میں ڈسکس نہیں کرتا. یہ سے بھی گھر کے سربراہ بڑے ہوتے ہیں جو اپنے یہ معاشی اور کاروباری یا مالی پریشانیوں کو اپنے گھر میں ڈسکس نہیں کرتے. اور جب گھر سے ڈیمانڈ آتی ہے نا، یا کوئی سرح آتی ہے، تو میں کرتا ہوں انشاءاللہ، مجھے موقع دے میں کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا، اور یقین اللہ چاہے گا تو سب بہتر ہو جائے گا. لیکن وہ تسلی دیتے ہیں. جی. تو ایسوں کی میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ حالات کیسے ہیں؟ خالی گھر کے مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے یا جو کمانے والا اس کو پتہ ہوتا ہے؟ میری درخواست ہے کہ اعلیٰ معیاری معاملات کے ساتھ ساتھ کمزور معاملات کو بھی نبھانے کی کوشش کریں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر وقت لذیذ کھانا اور عمدہ پہننے کے ساتھ ساتھ آدمی عام سا کھانا اور عام سے کپڑے پہننے کا بھی عادی خود کو رکھے، تاکہ پریشانی اور مشکلات میں یہ ایڈجسٹ ہو سکے. واہ. ورنہ اس کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. ایسی بات. تو اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں، اور اپنے گھر کے بڑے جو ہیں کمانے والے، ان پر بیجا بوجھ نہ لا دیں. کیا بات کہ وہ آپ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے قرضوں میں پڑ جائیں، اور وہ قرضے لے کر آپ کی خواہشات پوری کر رہے ہوں. اور اگر یہ آپ کو سمجھائیں کہ حالات کچھ ایسے ہیں، تو پلیز ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ میری آپ سے درخواست ہے. تو ایک عادت ہوتی ہے بندے کی کہ نہیں، بس میں جو مجھے کہا نا وہ چاہیے، جو کہا وہ. بیٹیوں کی بعض اوقات اس طرح کی عادت ہوتی ہے، بیٹوں کی بھی اس طرح عادت ہوتی ہے. بعض اوقات بدقسمتی کے ساتھ بیوی اس طرح کی آ جاتی ہے کہ جس کی خواہشات اللہ کی پناہ وہ پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. تو وہ اس شعر کی مصداق ہوتی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے.
اور اس کی تب تک خواہش چلتی رہے گی جب تک اس کا دم نکلے. تو یہ انداز درست نہیں ہے. آپ سب مل کر گھر کے افراد ہیں, آپ سب نے باہمی محبت, اتفاق اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے گھر چلانا ہے. یہ میری درخواست ہے. کھانے پینے کے تعلق سے 2-4 چیزیں پکتی تھیں, ایک آدھ چیز کم پک رہی ہے, یا اس طرح کا کچھ کم چل رہا ہے. پلیز اپنی عادتوں کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں, اپنی عادتوں میں وہ فلیکسیبلٹی رکھیں کہ آپ ایڈجسٹ ہو جائیں. نہیں ٹھیک ہے چلے گا ماشاءاللہ, آج سبزی کھچڑی ہے, مدینہ اللہ کا شکر ہے. آج کڑی کھچڑی ہے, ٹھیک ہے. آج سادہ سا کھانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا آج ماشاءاللہ یوں, آج تو مزے میں آ گئے. تو یہ کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. تو اللہ کی رحمت سے اس میں آپ کے بڑوں کی سکون ہے, امی کا بھی سکون ہے, والد کا سکون ہے. جاب کے حالات اچھے نہیں ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. خدا نخواستہ وہ قرضہ ورضہ مانگنے جائے, وہ پیسے زیادہ لینے ہی جائے کمپنی سے, کمپنی بولے بھائی یہ پیسے بھی لو اور یہ فارغ. بہت برا حال ہے. بے روزگار ہونے سے ڈریے گا. میں آپ کو, میرے اسلامی بھائیوں کو بھی میں سمجھا رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ حلال اور طیب رزق آپ کو ملا ہوا ہے, حلال روزی پر ہیں, تو مہربانی کر کے وہ جذبات میں آ کر اپنی چلتی آمدنی, چلتی روزی کو ٹھکرانے کی اس وقت کوشش مت کیجیے گا, کیونکہ کرائسس ختم نہیں ہوئے ہیں, بے روزگاری ہے ابھی. اس لیے میری درخواست ہے کہ اس کو ذرا دیکھیے گا. تو میں نے ایک فیملی کو بجٹ کے حساب سے, عید بھی اوپر آ رہی ہے, کھانا پینا بھی ہے, گھر میں روزانہ سحری افطاری کی بھی نعمتوں کا بھی الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے فراوانی ہو. لیکن میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ جو کمانے والے ہیں ان کو پریشرائز نہ کیا جائے. اب جو کمانے والے ان سے عرض کروں. جی بالکل, میں ادھر بھی آ رہا تھا. آ جاؤ, چلو پہلے آپ آ جاؤ. یہ قرضے لے کے ان کو کیا ضرورت ہے قرض لے کر آنے کی؟ یہ گھر پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, بات چیت کریں. یہ صورتحال ہے اور اس کے مطابق افہام و تفہیم کے ساتھ کام نیچر کی بات. اصل میں گھر میں بعضوں کا مثال کے طور پر کوئی جا کر کہتا ہے نا, یہ تو گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو اندازہ ہو جاتا ہے گھر والے کیسے ہیں. آپ کو تو ہمیشہ آپ کے پاس کبھی پیسے ہوئے ہیں, آپ نے کبھی شکر ادا کیا ہے؟ آپ نے تو کہیں نہ کہیں دبا کر رکھا ہوگا, آپ نے تو کہیں چھپا کر رکھا ہوگا, آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں ہوگا. ہمیں تو سال میں 2-4 دفعہ تو ضرورت پڑتی ہے, اس میں بھی آپ کا ہمیشہ یہی انداز ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. ادھر ان کو دے کے آپ بتائیں میں اپنی کزنس کو کیا جواب دوں گی, آپ بتائیں میں اپنے پڑوسی کو کیا جواب دوں گی. بچہ بولے گا میں اپنے دوستوں میں کیسے جاؤں گا, یہ تو ابو بات درست نہیں ہے نا. ایسے موقع پہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں. سب اتنا مورلی پریشرائز کیا جاتا ہے گھر کے بڑے کو, اتنا مورلی پریشرائز کیا جاتا ہے. اب وہ ایک امید بھری نظر سے جب اپنے بچوں کی امی کو دیکھتا ہے کہ یہ شاید فیور کرے گی, تو سامنے سے بولے گی بچے ہیں کرنا تو پڑے گا نا, میں بھی 2 کی جگہ بس 1 چپل لے لوں گی. وہ اس نے بھی اپنا تو ڈال ہی دینا ہے کچھ نہ کچھ, ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر اس نے پھر فائنل یہ کہنا ہے کہ چلے کرتا ہوں میں کچھ. اب کرتا ہوں میں کچھ تو یہ قرضہ ہی ہے بیچارے کے پاس, قرضہ لے گا یا کیا کرے گا یہ. ہاں اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وسعت دی ہے, تو یہ بیکار کا بخل نہ کرے, بیکار کی کنجوسی نہ کرے, بیکار کی تنگی نہ کرے, فضول ہاتھ کھینچ کے نہ رکھے, اور گھر والوں کی نیک اور جائز جو خواہشات ہیں جس سے ان کا دل خوش ہوتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ملتی ہو اور کوئی برائی واقع نہیں ہے, تو پھر ان کے لیے وہ ہاتھ کشادہ بھی رکھے, دل بھی کشادہ رکھے, سوچ بھی کشادہ رکھے, اپنے ذہن میں وسعت بھی رکھے, بیکار کی تنگی کا رونا نہ روئے, ناشکری نہ کرے. یہ میں اس کو عرض کر رہا ہوں. لیکن جو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا حضور, یہ ہے, یہ بیچارے ہمارے نوکریوں والے 25, 30, 40 ہزار روپے کمانے والے نا, ان کو پتہ ہے کہ یہ بیچارے گھر کیسے چلاتے ہوں گے. اچھا ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھا پہنے, اچھے جوتے ہوں, اچھا یہ ہو. بچیاں عیدوں میں جائیں گی تو جناب یہ لے لیں گی, تو پرس لٹکاتے ہوئے جائیں گی تو عیدی کس میں لیں گی. یہ سارا بیچاری ان کو بھی اپنی بچیوں کو دیکھ کر لگتا ہے. لیکن یار آدمی اپنی چادر میں رہ کر ہی پاؤں پھیلائے گا نا سلمان بھائی. اب بچیوں کو چاہیے کہ آس پڑوس اور یعنی یہ پہلے سے تربیت ہو کہ بیٹا دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جاتا ہے اور دینی لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جاتا ہے. ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک تو جوڑا ہے کسی کے پاس, تو اس نے تو جوڑا نیا لیا ہی نہیں ہو تو دھو کر پہنیں گے. تو یہ آج کے اس پروگرام میں
کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کا کوئی ایک مدنی گلدستہ بنے گا، تھوڑا وائرل ہوگا، چلتے چلتے پہنچتے 10-15 دن لگ جاتے ہیں ہر ایک تو پہنچتے عید کے دن قریب آئیں گے، تو آپ مہربانی کر کے پریشرائز مت کیجیے، اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو اس کے مطابق اپنی جو بھی آپ کو اللہ نے مالی حیثیت دی ہے اس کے حساب سے اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھے انداز سے رہیں، وہ کریں وہی کہ جو آپ کو آگے تکلیف بھی نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کہیں بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری آپ سب سے درخواست ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ کفایت شعاری اور کنجوسی، اس میں فرق کیسے کریں گے آپ؟ کنجوسی کہتے ہیں کہ شرعاً، عادتاً اور مروتاً جہاں خرچ کرنا ہو جی وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے، اور شرعاً، عادتاً اور مروتاً جہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر وہاں خرچ کرتا ہے تو اسراف ہے۔ صحیح۔ یہ ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کہ جہاں واقعی خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے۔ کفایت شعاری فضول خرچی سے بچنے کو ہی آپ کہہ دیں گے کہ بندہ اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائے۔ اب باہر تو دوستوں میں فضول اڑا رہا ہے، گھر والوں کو بولتا ہے کہ میرے لیے پریشانی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ واہ، گھر والوں پر خرچ کریں، فیملی کے ساتھ آپ اپنے جو بھی آپ کی انکم ہے اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں، آس پاس قریب میں دیکھیں ان کے ساتھ اپنے شیئر کریں، کزنس وغیرہ، بچے وغیرہ جو ذوی الارحام ہوتے ہیں خاص طور پر، ان کے ساتھ اپنی آمدنیوں کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، دل جوئی کا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ہر چیز کفایت شعاری جیسے انہوں نے کہا تو اس کو بھی اعتدال کا نام دے دوں، جی میانہ روی اختیار کریں۔ مدینہ امیر صاحب فرماتے جہاں 100 روپے کا خرچ لازم ہے وہ 99 کیوں، اور جہاں مطلب 99 میں کام ہو جاتا ہے تو وہ 100 کیوں؟ ایسی بات۔ اعتدال۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کنجوسی سے بچائے۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک لائف سٹائل بڑا، جسے یوں بولے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ جو ان کو دیکھے تو اسے رحم آئے انہیں دیکھ کے۔ کپڑے جو ہے وہ بالکل بوسیدہ سے رکھیں گے، اور چپل بالکل جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا سا جو ہے وہ رکھیں گے، اور حال کیا ہے، ایسے شخص کو دیکھا کہ بھئی معاملہ کیا تھا کہ بھئی آپ یہاں سے کھڑے، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے زمین کس کی ہے؟ یہ ان کی ہے۔ کس کے پاس ہے؟ ان طبیعت کے پر پاس۔ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو دیکھنے کو پسند فرماتا ہے، مرحبا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور انسان کو ایسی کیفیت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس پر جیسے امیر اسلام فرماتے کہ کھاتا پیتا آدمی ہے، جی اللہ نے نوازا ہے، اور ایک مریض سی بکری لے کر بولے کہ قربانی کروں گا، قربانی ہو بھی جائے گی اگر اس کی، جی لیکن لوگوں کو اس کے اوپر بات کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تو ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے۔ درست فرمایا۔ یہ حدیث پاک میں بڑی خوبصورت ہماری تربیت فرمائی گئی ہے۔ جی تہمت کی جگہوں سے دور ہو کہ آپ کو تہمت لگے، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ الغرض یہ کہ مطلب کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، یعنی اس کے مال اور اس کے اسباب کا جائزہ لیا گیا پہلے، پھر فرمایا کہ پھر یہ اپنی چیزوں کو درست کیوں نہیں کرتا، اپنے حال کو درست کیوں نہیں کرتا، یعنی پہلے کنفرمیشن لی گئی ہے کیا اس کی یہ کیفیت ہے کہ یہ اپنی چیزوں کو، اپنے حالات کو، اپنے معاملے کو، اپنے ظاہر کو درست کر سکتا ہے، اپنے اپیرنس کو۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کو پھر سمجھایا گیا کہ آپ نے یہ کرنا چاہیے، جب اللہ نے دیا تو کرے، کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ چیزیں شریعت مطہرہ میں ہیں۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو انسان کو اپنے معاملات کو دیکھ کر جینا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو فرما رہے ہیں۔ جی کال دیتے۔ پاکستان ضلع قصور سے عرض کر رہا ہوں، گرانے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی بات بات پہ غصہ کرنا، کسی بڑے کو ڈانٹ دینا، کسی چھوٹے کو جھاڑ دینا، تو کیا یہ عادت ختم کرنے کے لیے کیا ایسا کیا جائے کہ ان کی عادتیں یہ ختم ہو جائیں؟ اللہ توفیق دے، غصے کا علاج رسالہ پڑھیں۔ اور یہ اصل میں غصے کی عادت تو کیا ہوتی ہوگی، آدمی بس ڈانٹتا جھاڑتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں، وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ میرے سامنے بڑا ہے چھوٹا ہے، مقام مرتبہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ عموماً اپنے کردار کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتے ہیں۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں اس طرح کی ہم نے ڈسکشن کی ہوئی ہے،
اور ایسے لوگ معاشرے میں اپنی وقار اور اپنی عزت عموماً کھو بیٹھتے ہیں، اور انہیں پہ کسی جگہ بھی مطلب انہیں کو گنجائش نہیں ملتی کہ کہیں بیٹھے. یہ کہیں آئیں گے تو لوگوں کو ہوگا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں، بھی تھوڑی دیر میں یہ کچرا کر دے گا، بے عزتی کر دے گا، یہ کچھ سنا دے گا. اب یہ چیز یہ دوستوں میں بھی ہوتا ہے، صرف بڑے چھوٹوں میں نہیں ہوتا. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو بات بات پر اپنے دوستوں کی بے عزتی کر دیتے ہیں، ان کا کچرا کر دیتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو ان کو کوئی یا تو کوئی زوم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو ایسوں کے ساتھ بھی آدمی اتنا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. اور عزت دار، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عزت دار باوقار آدمی ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی میری عزت کو پامال کر دے گا. وہ خود اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ایسوں سے دور رہتا ہے. یہ یاد رکھیے، اور یہ رہنا چاہیے، یہ رہنا چاہیے. ایسوں سے آدمی دور رہے جو مطلب اپنی جہالت یا اپنی چرب زبانی یا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بھی آپ کو کسی بھی فورم پر اللہ نہ کرے کو ذلیل کر دیں یا سنا دیں یا جھاڑ دیں، اللہ نہ کرے. تو آدمی پھر اچھا اس میں باوقار آدمی اس کا اس کے جواب پر جواب کبھی بھی نہیں دیتا. یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیو، علم کا جواب ہے نا علم سے ہے. آدمی علم کا جواب دینے، کوئی علمی بحث کر رہا میرے سے تو مجھے اس کو علمی جواب دینا پڑے گا نا. اب جہالت کا جواب تو جہالت سے تو نہیں نہ دے گا آدمی، کہ اگلا جہالت کا رویہ اختیار کر رہا، میں بھی اس کو سمجھانے کے لیے میں بھی جاہلوں والا رویہ اختیار کروں، اس کا تو کہیں بھی ہم کو اجازت نہیں ملے گی. قالوا سلام، وہ بس ترک کر دے اس سے، مطلب وہ کہتا ہوا نکل جائے، اس سے ہاں بس نکل جائے، بس سلام. اس سے وہ نہ رکھے اتنا. ایک حق اسلام ہوتا ہے، حق مسلمان ہوتا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بس ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے جو بدتمیز بد اخلاق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ خاندانوں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی قبر و آخرت کو کیوں داؤ پہ لگا رہے، کیوں مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کر کر اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں. صحیح. کچھ لوگوں میں مزاج ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کے اندر آتے ہیں سلوک کروانے کے لیے، لیکن بعض اوقات پھر یہ خود ہی لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں. ارے کہاں پہنچا دیا آپ نے سلمان بھائی. میں نے شاید مدنی چینل پر اپنا یہ واقعہ شیئر کیا ہے. یہ بات آپ جو چھیڑی ہے نا، جی اللہ اللہ، میں ایک فیصلے میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا. صحیح. اور دو خاندان کے بڑوں کو ایک داماد کو سمجھانے جانا تھا. تو مجھے بھی انہوں نے بولا تھا، آپ بھی ساتھ، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی میں تھا، صحیح، دعوت اسلامی میں آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو وہ جو دو بڑے سلو کے لیے گئے کہ بیٹی کا گھر بچ جائے، داماد کو تھوڑا سمجھانا ہے وغیرہ وغیرہ. سلمان بھائی، وہ داماد تو داماد تھا، اس کو سمجھانا ہوتا تو اس کا مطلب وہ تھا ہی، اس کے ساتھ تو مسئلہ ہوا تھا. اس نے اپنا بولنا شروع کیا، اور جو اس نے مسائل اور جو بھی اس کو بولنا تھا وہ بولا. اور وہ جو بولا نا، تو وہ جو اس کو جو سمجھانے آئے تھے نا، وہ دونوں نے اس پہ چڑھائی کر دی، داماد پر. سلمان بھائی دیکھ رہے ہیں، میں اچھا وہ دونوں بڑے، تو وہ داماد صاحب جو تھے وہ بھی مجھ سے عمر میں بڑے تھے. میں اب یوں دیکھو، میں کہا یہ ہو کیا رہا ہے، نہیں میری تو عقل کام نہیں کر رہی تھی، یہ کیا رہا ہے کہ یہ بچی کا گھر بچانے آئے یا آج ہی بچی کا گھر توڑوانے کے لیے آئے. اچھا مجھے یہی ہو، اچھا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں بے ساختہ تھوڑا سا لاؤڈلی بیچ میں کودا. آپ کر کیا رہے ہیں، کس کے لیے آئے؟ اچھا وہ دو جو سمجھانے کے لیے آئے تھے نا، وہ دونوں کا جیسا تھا کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. ان کا کوئی ٹیمپرامنٹ نام کی کوئی چیز نہیں نظر آئی. آپ یقین مانے سلمان بھائی، میں نے ان دونوں کا کویا کہ تقریباً میں 19-20 کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ پکڑا، گھر سے نکالا اور میں ان کو نیچے لے گیا، باہر سڑک پر لے آیا. میں کہا بیٹھو. کیا کر رہے ہو آپ دونوں؟ اچھا 1-2 منٹ کے بعد ان کو جو فیلنگ ہوئی ہے، یہ ہمیں کیا ہو گیا، یہ ہمیں کیا ہو گیا، ان کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں تھا. یہ حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو مطلب جس کو برداشت ہی نہیں ہے اس کو پڑھی کیا ہے، مطلب کہ جو ہلکی سی گرمی برداشت نہیں کرتا وہ بندے کی بدتمیزی کہاں سے برداشت کرے گا؟ ایسی بات ہے. اب میرے کو بولتا ہے، آپ تو گئے مطلب سلو کے لیے ہو،
اور سمجھانے کے لیے ہو تو آپ کو بھی اپنا دل گردہ پھیپڑا سینہ وینا سب بڑا کر کے جانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سننی بھی پڑے۔ بعض اوقات ایسوں میں پڑھنے والوں کے اوپر بھی باتیں بھی ہوتی ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، بڑا آیا فیصلہ کرانے والا۔ تو میری اس میں درخواست ہے جو آپ نے بھی فرمایا، فیصلہ کرنے کے مدنی پھول، یہ رسالہ مقتۃ المدینہ کا، مہربانی کر اس کا مطالعہ کریں، پھر کسی فیصلے میں جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہوگا۔ ورنہ یہ اچھا بعض اوقات ایسا ہوگا اس کا بیچارے کا اپنا ہی دل ہلکا ہو، زیادہ پریشر ڈالے وہی اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو ساری سلو ایک طرف ہو گئی، اس کو کارڈیو میں لے کے بھاگو، تو جو اس کو سمجھانے گئے تھے وہی ایمبولینس کا انتظام کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا داماد بھی مطلب کیا آپ بولیں گے، ایسا رویہ، ایسا انداز کہ بھی داماد نہ ہو گیا مصیبت ہی ہو گیا، یہ بھی ایک ہوتی ہے آنا ہے۔ اچھا مجھے کسی نے کہا آپ کہاں پہ ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں۔ اچھا وہ ان کا سسرال تھا جہاں پر میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے انہیں کہا، میں نے کہا اگر ملنا ہے تو ابھی ہم مل سکتے ہیں، بیٹھ جائیں گے، کچھ وقت ہے بیان کرنے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے کہا اصل میں ہمارے ہاں جب داماد جاتا ہے نا تو خالی یوں ہی نہیں جاتا کہ بھئی آئے گا تو بس وہ مطلب جو بھی چائے پانی جو بھی ہے وہ بھی کرے گا اور جائے گا، بلکہ جب یہ داماد آئے گا تو اس کے لیے پوری ایک جو ہے وہ دعوت کا اہتمام ہوگا، ایک پرتکلف جو ہے وہ دسترخوان لگے گا، اور پھر یہ آئے گا اور پھر مطلب یہ یوں جائے گا۔ تو اس پر آپ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو سسرال والے آنر دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، آنر دینا چاہیے، لیکن ایک انداز اس طرح کا ہے کہ مجھے آنر دیا جائے، کیا کہیں گے اس کے اوپر، اور یہ کیا جائے؟ خاندان کے طور طریقے ہوتے ہیں، بعض چیزیں غلط ہیں اور بعض چیزیں عرف اور عادت کے مطابق رائج ہوتی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا ہمارا داماد یوں، جب یہ خود داماد بن کے اپنے خاندان میں کہیں جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرو، گویا کہ انتقامی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری اس وقت کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ابھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، تو جب کسی کے داماد کے ساتھ، یہ میرے داماد ہیں، تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ صورتحال بہت بدلی ہے۔ اب تھوڑا پڑھا لکھا سمجھدار کچھ سلجھا ہوا طبقہ بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اچھے دامادوں کی بھی معاشرے میں کمی نہیں ہے جو اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اپنی بیوی اور ان کے والدین کے ساتھ، ان گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا فرینڈ، یعنی کہ ایسے ایسے داماد آپ کو ملیں گے جو پوری دعوتوں میں کھڑے ہیں، اور دعوت جیسے خود ہی ساری انہوں نے اٹھا لی ہے، آن کی ہوئی ہے۔ میں پرانی بات کر رہا ہوں آپ سے، اپنے بچپن کی باتیں کر رہا ہوں، یعنی جاوید سے پہلے کہ میں ایسے دامادوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ اپنی بیوی کے پورے جو اس کا جو میکا ہے، اس میں ان کی بیٹیاں یا دیگر پورے گھر کو سنبھالا انہوں نے۔ میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں میں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، بعض داماد ہیں ایسے کہ جنہوں نے وہی پرانی روش اختیار کی ہوئی ہے اور وہی اپنے ان کے انداز ہیں، ان میں بعض اوقات بیچارے پھنس جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے بھی، ان کے ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہمارے طریقہ کار میں ہے۔ لیکن میری یہ درخواست ہے سلمان بھائی، اس کو ذرا نوٹس کیجئے گا، یا میری یہ خوش فہمی آپ اس کو کہہ لیں کہ مدنی چینل کے آنے کے بعد ہم نے اس موضوع کو اتنا لیا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ کئی ایسے والدین یا ہونے والے داماد ہوں گے جو مدنی چینل کے بعد ان کی سوچ بدل گئی ہوگی کہ یار سسرالی اور داماد اس طرح کے ہوتے ہیں، بہو کی بھی سوچ بدلی ہوگی، میرا گمان ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ٹاپک آپ نے لیا نا، اس پر بھی 13 سال ہو گئے مدنی چینل اس پر کام کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اچھے سے اچھے اور خوش اخلاق اور اپنے بیوی کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے والے بھی ہیں۔ یہی مزاج بہو کا ہونا چاہیے کہ شوہر کے گھر کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی، اس کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھے، اور ماشاءاللہ ایسی آپ کو بہویں بھی ملیں گی، ایسی بات، مگر اس کا الٹ بھی ہے، درست فرمایا، سیدھا بھی ہے الٹا بھی ہے۔ معاشرے میں یہ دونوں رخ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم دنیا سے جائیں تو کوئی کہے کہ یار اچھا اور نیک آدمی چلا گیا، ہمارے گھر کا خیال رکھنے والا چلا گیا، ایسا کوئی نہ کہ یار جان چھوٹی، یہ ایسا یار، یہ جملہ
ना मेरा पड़ोसी बोले, ना मेरा कोई रिश्तेदार बोले, ना मेरा कोई दोस्त बोले, वो बस बोले यार वो है ना आला हज़रत क्या शेर है, वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अर्श पे धूमे मचे वो मुमिन सालेह मिला, और फर्श से मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया। काश आला हज़रत के शेर का सदका नसीब हो जाए। आमीन 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 इंशाअल्लाह। जी कॉल। मरकज़ुल औलिया लाहौर से मज़हर इकबाल अत्तारी। मीठे मीठे प्यारे प्यारे निगरान शुरा और सलमान भाई का बहुत ज़बरदस्त सिलसिला, हमारी आदतें, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह इस सिलसिले को नज़र बद से बचाए। हुजूर, मैं आज आपकी खिदमत में टॉपिक के हवाले से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुजूर, कुछ लोगों की आदत होती है कि हर वक्त मोबाइल पर तस्वीरें बनाते रहते हैं, चाहे वो नमाज पढ़ते हैं, सहरी करते हैं या रोज़ा इफ्तार करते हैं। अगर मक्का और मदीना में भी जाते हैं तो सबसे पहले उनकी एक आदत होती है कि वो सेल्फी लेते हैं, तस्वीर बनाते हैं। तो अगर कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो फिर भी तस्वीर बनाते हैं। ये आदत कैसी, इसके बारे में भी आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जिस आदत की आपने बात की है तो सलमान भाई, तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है प्यारे समय, जो ओवर हो जाए ना तो लोग बातें करते हैं। अब ये कुछ ज़्यादा ही बाज़ औक़ात ओवर हो जाता है कि, लेकिन अब बाज़ औक़ात ग्रुप ही ऐसे बने हुए होते हैं, वो अपनी हर चीज़ को अपडेट कर रहे होते हैं। सम टाइम हो सकता है कोई इनकी नीयत ही ऐसी ना होती हो कि हम कुछ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो होते हैं एक रूटीन के मुताबिक सबकी वो चल रही होती है। वो क्या कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अरे बता दो सही किधर जा रहे हो, ये इधर जा रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें फजूलियात पर मबनी है, नीयतों के बदलने से कुछ चीज़ें गुनाहों पर चली जाएंगी और नीयतों के दुरुस्त होने से कुछ चीज़ें नेकियों पर चली जाएंगी, ऐसी बात। इसलिए लेकिन जो भी है इफरात और तफरीत से बचकर करें, मुतदिल रहें। आपको ये ना कहे यार इसको जब देखो इसका एक ही काम है, तो ये भी आदत हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। वैसे सब अगर जैसे आजकल के सिनेरियो के एतबार से देखा जाए कि लोग जो इंस्पिरेशन जो है वो लेते हैं और जैसे बोले कि एक अच्छी चीज़ को देखकर कुछ नेगेटिविटी देखते हैं तो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, अच्छी चीज़ को देखकर अच्छी चीज़ की तरफ आते हैं। तो अगर मैं जैसे मेरे अगर 15 या 20 दोस्त हैं और मेरी तरह के ही हैं, एक मैं जनरल तौर पर बात कर रहा हूँ, तो उनमें अगर मैं कुरान करीम पढ़ते हुए तस्वीर यूं मतलब भेजता हूँ कि मैं भी कुरान करीम पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी जो है वो पढ़े, तो ये अब एक अच्छा नियत बनाना आसान नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना सलमान भाई, ये नियत बनाना आसान नहीं है। यानी ये बहुत आला दर्जे के इंसान और बहुत दिल और दिमाग की इतनी सफाई हो, इतनी नियतों पर उसको समझता हो, वरना बातों का इंसान सिर्फ खुद को धोखा दे रहा होता है कि कह तो रहा होता है कि मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन दरअसल तो ये बता रहा होता है कि मैं नेकी करने के काम में लगा हुआ हूँ। अच्छा, फिर हर आदमी की क्या ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उसका बताया हुआ काम लोगों के लिए तरगीब बनेगा? वरना तो लोग बातें क्यों कर रहे? भाई हमें औलिया कराम बुजुर्गों की इतनी बातें पता चलती है। मैं आपको अमीर सुन्नत की बातें बताता हूँ, बल्कि इनकी बातों का चीज़ों को हम कुछ शेयर कर रहे होते हैं, तो क्या कोई ये कहेगा कि यार ये आदमी दिखावे के लिए कर रहा है? नहीं, ये वो पर्सनैलिटी है कि जिसके बारे में लोग जानना समझना चाहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि वो एक रोल मॉडल बने हुए हैं, वो एक मेंटोर बने हुए होते हैं और उनको लोग वो एक मतलब एक आपने एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, इंस्पिरेशन होती है उनकी। तो कि हर आदमी अब अपने मतलब मुंह में मिट्ठू बने कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। भाई लोग नहीं, आप बीमार तो को पूछने आता नहीं आपको, और आप बोलते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा खुशफहमी भी नहीं होनी चाहिए इंसान। माशाअल्लाह जी, बड़ा बैलेंस जवाब दिया आपने, माशाअल्लाह जी। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बहुत ही प्यारा सिलसिला, बहुत ही नायाब और अच्छा सिलसिला है। निगरान शुरा की बारगाह में ये सवाल है कि कुछ लोग जो है वो कुछ ना कुछ खाने का तकाजा करते रहते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार कभी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ, कभी पिज़्ज़ा खिलाओ, कभी बर्गर खिलाओ। तो इस तरह के तकाजे करते रहते हैं। तो बाज़ औक़ात किसी दोस्त के पास पैसे नहीं भी होते, तो ऐसे हालत में बंदा फिर शर्मिंदा होता है। तो आप ऐसों को क्या मदनी फूल देना चाहेंगे? उसको कहने से पहले उसको कहूँगा जिसने ऐसा दोस्त बनाया है भाई, जो आए दिन बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रोस्ट और कुछ खिला दे और कुछ पिला दे। अब ऐसा रखा है, जब समझ ही नहीं आ रहा वो आदमी आपके तो आपने उसका दोस्त रखा क्यों है?
आपको कौन सा गन पॉइंट बोला है कि मेरे को रख दोस्त वरना मैं तेरे साथ कुछ कर दूंगा। तो ये खुद ही जब आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको मजा ही नहीं आ रहा और आप समझ यार ये अखलाकियात ही नहीं है, तो आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो ये देख लें। फिर ये जो सवाल आया, इस पर हर वो शख्स जो ये आदत वाला है गौर कर लेगा आपके बारे में लोग सोचते क्या है। और कुछ खिला पिला यार, और कोई आइसक्रीम तो खिला दे, और ये तो खिला दे, और भाई तो खुद ऑफर करना, हाँ यार मैं तुम्हें आज आइसक्रीम खिलाता हूँ, आओ यार मैं आज तुम्हें बोतल पिलाता हूँ। एक मिसाल दे रहा हूँ, आओ यार आज की चाय मेरी तरफ से, यार आज की चाय मेरी तरफ से। लोग ठीक है, थोड़ी देर के लोग हैरत में हो जाएंगे, तेरी तरफ से खैरियत तो है, ओ भाई जरा थर्मामीटर ला, उसका बुखार चेक करो, तुम बीमार तो नहीं है, वाकई आज आपकी तरफ से, हाँ यार मेरी तरफ से, क्या बोलते हो आपकी तरफ से, आज खैरियत तो है। यानी उनको हैरत हो जाएगी। ये तबीयतों के भी लोग होते हैं कि अगर आपको पता चले कि यार इसने, अच्छा ये 4 आदमी को बोलेंगे आज हमको फलाने चाय पिलाई है, अबे नहीं ख्वाब में पियोगी, ख्वाब में, चल अभी आँख कब खुली थी, चल बता, ऐसा उसको यकीन भी नहीं आएगा, अरे ये आदमी चाय कहाँ से पिलाएगा। अभी जो चाय पीकर भी तिनका लेकर मुंह दांत में डालकर बाहर निकलता हो और पैसा देकर जो दोस्त बाहर आकर बोले क्या हुआ, फारिग हो गए, पैसे दे दिए, अब यार मेरे को तो बोल दे यार। अब ऐसे ड्रामे करते हैं लड़के, अल्लाह की पनाह, मुझे तो बोल दे यार। या कभी जाकर बोलेंगे ना भाई यार खुले नहीं है यार, वो खुले नहीं है, पर्स तो निकाल दिखा तो सही, जेब में पैसे ही नहीं है, खुले कहाँ से होंगे। तो ऐसे बातों का लोग ड्रामेबाजियां करते हैं दोस्तों के साथ। तो वो अच्छा दोस्तों को पता होता है, अच्छा थोड़ी देर में वो चाय जब खत्म हो रही है तो वो बोलने भी देंगे, ये थोड़ी देर में देखिए निकल जाएगा टेलता हुआ और क्या हाल है, खाते हुए निकल जाएंगे, चाय पी कर निकल जाएंगे, होटल से बाहर ही निकल जाएंगे। ये काउंटर पे भी खड़े होंगे ना, तब भी ये नहीं कहेंगे कि यार मैं भी देता हूँ। ये यार वो जो मिलजुल के नहीं खाते, 8-10 लड़के हैं, मिसाल के तौर पर 10 लड़के गए और 8,000 का बिल बना तो 100 रुपए डाल दिए, यार ये 100 रुपए भी नहीं डालेंगे, वो भी कैसे यार वो तू दे दे यार मेरी तरफ से वो 200 रुपए देगा। तो ये अगर कोई ऐसी आपके लिए मोहब्बत में करता है, हर एक के लिए कोई करता कब है, लेकिन आदमी का दिल जो है ना वो ऐसा बिल्कुल वो होना नहीं चाहिए यार, ये अच्छा नहीं है, ये आदत अच्छी नहीं है। ये सूरत हाल बड़ी गंभीर भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। जैसे अब अगर वो कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए खिला रहा है तो ये फिर ये रिश्वत की मद में जो है वो चला जाएगा कि भाई अगर इसको नहीं खिलाऊंगा तो ये मुझे जलील करता रहेगा, बेइज्जत करता रहेगा। टॉपिक अलग है बिल्कुल जी। हाँ मतलब ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, ये चलते चलते ये कहाँ तक जो है वो जा सकता है। तो ये मेहरबानी करके नहीं, ये होते हैं गैदरिंग में एक का ऐसा मतलब कि यूं नजर ना लग जाए, गैदरिंग होता है नहीं नजर ना लग जाए, काला टीका अल्लाह रहमत फरमाए। चलिए जी बार आगे बढ़ते हैं, कॉल शामिल करते हैं। हुजूर, आदतों के हवाले से मेरा ये आपकी बारगाह में सवाल है कि कुछ वालिदैन अपनी बच्ची को पहले तो रिश्ते देख रहे होते हैं कि काश बच्ची का रिश्ता हो जाए, बच्ची घर में बैठी हुई है, ये है वो है, अच्छा उसका रिश्ता हो जाता है तो फिर उसको रोजाना फोन करेंगे, कैसी हो, अच्छा सुबह में कर रहे हैं तो दोपहर में कर रहे हैं तो रात में कर रहे हैं, तो इस तरह जो ना इसको पल पल में उसकी कॉल उसको कर रहे होते हैं ना, क्या हाल है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कहाँ रह गई, आज बात ही नहीं हुई, आज तो सारा दिन बात नहीं, एक दिन बात नहीं हुई, ऐसा लग रहा है महीनों बात नहीं हुई। तो फिर जब वो घर पे आके बैठ जाती है तो फिर वो घर के माहौल खराब होना शुरू हो जाते हैं, उनके बहन भाई आपस में तकरार, ये वो। तो इस पर आप क्या मदनी फूल अता फरमाएंगे? मेरा ये सवाल है, आजकल की लड़कियां जो शादी के बाद ससुराल आती हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाती ससुराल में ना, और अपने घर जाने की जिद करती हैं, घर पे जाती हैं, फिर वहां जाके खर्चे मांगती हैं, ख्वाहिशातें अपनी पूरी करवाती हैं। इस हालत में इनकी आदत चेंज कैसे करें, इसके बारे में कोई इरशाद फरमा दें। बहुत नाजुक और अहम सवालात हैं दोनों। बेटियों को रुखसत होने से पहले ही समझा कर भेजेंगे, बेटिया वही तुम्हारा घर है, हफ्ते में कभी आती है, रुकने आती है, ये आपका बेटा अपना घर है। लेकिन खुदा ना खाता लड़कर आए ना तो बेटा फिर घर आपके लिए ये घर नहीं है। इसको थोड़ा समझा कर भेजेंगे, इसने भी वही है, वही उसका ससुराल अब उसका घर है, शौहर का घर ही अब उसका घर है, उसके माँ बाप ही उसकी फैमिली अब उसकी फैमिली है। ये औरत के साथ तो ये है ना, वो रुखसत होती वही है, लड़का थोड़ी को रुखसत होता है,
رخصتی تو لڑکی کی ہوتی ہے، اور اس کو خود کو پتا تھا کہ میری رخصتی ہوئی ہے، میں ایک فیملی سے دوسری فیملی میں جا رہی ہوں. اب اس میں اس کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے اول تھوڑا وقت دیں. جب بھی بیٹی آتی ہے وہ 17 18 20 سال 21 سال 22 سال ایک گھر سے گزار کر آئی ہے، اس کے کھانے پینے سونے اٹھنے جاگنے پینے کے سارے اس کی بھی ایک پریکٹس ہے. تو وہ بٹن نہیں ہے کہ وہ آ کر ہی فوراً وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو سسرال والوں کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا اسپیس دے، اور اس کے لیے میکے والوں کو چاہیے کہ اس کو جو ہے بار بار فون کرنا یہ نہ کرے. مائیں بار بار فون کرتی ہیں بیٹی کو، باپ بار بار فون نہ کرے. اس کو اس کے سسرال میں ایڈجسٹ ہونے دیں، اس کو اس کے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے دیں، اس کو اس کے اس فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے دیں. اور اگر وہ خدا نہ کہتا کچھ بات کرتے کہ بیٹا ٹائم لگتا ہے، وہ بھی گھر ہی ہے، ہم نے دیکھ کر شادی کی ہے. وہ ہر ایک گھر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. بیٹا اب آپ کو اسی گھر میں ایڈجسٹ ہونا ہے، آپ کو اپنے شوہر کی عادتوں کو اختیار کرنا ہے، آپ کو اپنے وہاں کے معاملات کو دیکھنا ہے. اور اس کو یہی ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ کو اس کو یہی تربیت کرنی چاہیے، اور اس کو مطلب کہ ہمت دلانی چاہیے. وہاں سے سسرال والے اس کو تھوڑا سا اسپیس دیں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. یہاں سے ماں باپ اس کو یہی عادت اختیار کرنے کا کہیں کہ بیٹا وہی آپ کا گھر ہے، وہیں اب آپ کو رہنا ہے. اور یہاں مطلب آپ سمجھیں کہ یہ آنا نہیں. آپ سوچیں کہ ماں باپ کے لیے کتنی تکلیف دہ اور اذیت کی بات ہوتی ہے جب بیٹی گھر توڑوا کر ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے. کیا ماں باپ اس لیے شادی کرتے ہیں کہ بیٹی لڑ کر آ جائے؟ ٹھیک ہے تھوڑی بہت کمی بیشی رہتی ہے، نیا گھر ہے، ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. لڑکی کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ان کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے سسرال والوں کو. اور لڑکی کو بھی اپنا ذہن کھولنا چاہیے کہ میں نے انہی میں ایڈجسٹ ہونا ہے. میں اپنی عادتیں ان پر تھوڑی مسرت کر سکتی ہوں، یہ پوری فیملی ہے. جس طرح میرے 15 20 25 سال کی عادت ہے تو یہ بھی 15 20 25 سال سے اسی ماحول میں انہوں نے پلے بڑھے ہیں. یہ میری وجہ سے اپنے گھر کا ماحول نہیں بدلیں گے، میں نے اب ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے. یہ میرے شوہر کا گھر ہے، یہ میرے شوہر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم خیال رکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا خوبصورت معاشرہ بنے گا. دونوں کو وقت لگتا ہے بعض اوقات ایڈجسٹ ہونے میں، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے جلد بازی کی جاتی ہے، کبھی تو کچھ ہوا نہیں ہے. بھائی اتنی جلدی تو گاڑی ایڈجسٹ نہیں ہوتی، بندہ تو بندہ ہے. آپ گھر یار تھوڑے دنوں میں ہاتھ ایڈجسٹ، اتنی جلدی تو موبائل ایڈجسٹ نہیں ہوتا. کوئی نیا موبائل لیں تو آپ بولتے یار اس کا تو الگ ہی سارا نظام ہے. تو وقت لگتا ہے چیزوں کو درست ہونے میں، دل کو ایڈجسٹ ہونے میں. تو میری یہی درخواست ہے سب سے، بیٹیاں بس ذہن بنا لیں کہ ہمیں اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور انہی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا ہے. اور جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہتی ہے وہ آپ کے گھر میں بھی رہتی تھی، آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھی رہتی تھی، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی رہتی تھی. اس سے تو پھر بھی کم ہوتی ہوگی. جی ہاں، ماں سے جتنی روز رہے وہاں تو پھر بھی کم ہوتی ہوگی. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اگر لڑکی اپنے آپ کو فائنلی مائنڈ بنا لے کہ بعد اب جو بھی 19 20 ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے، بہت اچھا تو اچھا ہی ہے، لیکن اگر خدا نہ کرتا کمزور بھی تو یہ میرا ہی گھر ہے، مجھے اب یہاں رہنا ہے. میں اب یہ مطلب نہ میں ٹوٹوں گی نہ یہ گھر ٹوٹے گا. خود کو بھی بنا کر رکھنا ہے اور گھر کو بھی بنا کر رکھنا ہے. بلکہ بعض بہویں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ جس سسرال میں جاتی ہے نا وہاں خدا نہ کہتا کوئی کمزوری یا رشتوں میں بھی کمی ہوتی ہے نا، وہ اپنے حسن اخلاق سے ان میں محبت پیار پیدا کروا دیتی ہیں، ان کو مدینہ مدینہ کروا دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا بہو آئی ہے ہماری. تو ایسی مطلب کہ مثالی بہو بننے کی کوشش کرے، وہ مثالی سسرال بننے کی کوشش کرے. اور لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے کہ جب لڑکی دے دیے بھیج دیے تب اس کو ایڈجسٹ ہونے دو. بار بار اس کو فون کرنا کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے، سم ٹائم اس سے سسرال میں بھی ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. عقل مندی اور حکمت عملی سے کام لیں. ہاں کبھی ایسے کام ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے تو ایک دفعہ فون کر لیا، بیٹی نے کر لیا، ماں نے کر لیا، والد نے کر لیا، بھائی بہنوں نے آپس سے بات کر لی، تو یہ بھی اچھا ہے. اس کو یہ بھی نہ لگے کہ میرے ماں باپ میرے کو بھول گئے، بھائی بہن میرے کو بھول گئے. ایسا بھی معتدل رہے، بیلنس کے ساتھ رہے. سبحان اللہ. مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض
سے شفا